حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیے درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ لکھی وال شریف کے سالانہ عرس مبارک کی پاکیزہ تقریب ہے، میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ حد درجہ خوشبختی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر ہم جیسے عاجزوں پرخطاؤں کو اپنے ذکر کے لیے، اپنے پیاروں کی تعریف و توصیف کے لیے، اپنے کامل بندوں کی سلامی اور غلامی کے لیے ہمیں منتخب فرما کے اس پاک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ، صاحبان آستان کی نسبتوں کا صدقہ میرے ان جلیل القدر بھائیوں کو اعلیٰ ترین عزتوں سے سرفراز فرمائے۔ میرا مالک جس طرح یہ نام خوبصورت ہے، لکھی وال، یہاں کوئی ککھی وال بھی آئے تو اللہ کرے وہ لکھی وال ہو جائے۔ میرا مالک اس آستان کا فیضان جاری رکھے، آل رسول کی محبت کا جو لنگر بحمداللہ یہاں سے لٹایا جا رہا ہے، اس لنگر سے ہر آنے والا فیض یاب، مستفیض اور مستنیر ہو کے جائے۔ معزز سامعین، شام سے آپ خطابات سن رہے ہیں۔ حضرت قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کا انتہائی نفیس خطاب آپ نے سنا، اور ہمارے انتہائی مشفق حضرت قبلہ پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب کا بڑا جو شیلا اور وجدانی واز بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ میں جس وقت سے آیا ہوں مجھے خوشی ہے کہ میرے کانوں میں یا نبی نبی کی آواز آئی ہے یا علی علی کی آواز آئی۔ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ انسان کی زبان پر نبی نبی جاری ہو، علی علی جاری ہو، لیکن میں ایک شاعر مزاج بندہ ہوں، ہماری سوچیں کچھ عجیب راستے سے چلتی ہیں اور نفیس راستوں سے چلتی ہیں۔ نبی نبی بھی ہو رہا ہے، علی علی بھی ہو رہا ہے۔ میرا دل کرا ہے، سوچ بنی ہے کہ میں کیوں نہ اس پاک بارگاہ میں سلام کروں جس نے ہمیشہ کے لیے نبی کی نسل کو علی کی نسل میں ملایا ہے اور علی کی نسل کو نبی کی نسل میں ملایا ہے۔ میں تمہیدوں میں وقت گزارنے کا عادی نہیں، اور یہ وقت بھی نہیں ہے کہ تمہیدوں میں گزارا جائے۔ یہ سوال آپ جس مسلک سے بھی پوچھیں گے کہ نسل نبی نسل علی کیسے بنی اور نسل علی نسل نبی کیسے بنی، تو ہر بندہ بغیر کسی توقف کے کائنات کو یہ بتائے گا کہ نسل نبی کو نسل علی اور نسل علی کو نسل نبی جس پاک شخصیت نے بنایا ہے، وہ شخصیت کوئی اور شخصیت نہیں، وہ حسنین کریمین کی امی جان سیدہ زہرا پاک کی ہستی۔ تو میں انتہائی مختصر وقت میں
چند گزارشات جس عنوان کے حوالے سے عرض کرنے جا رہا ہوں، سادات سے دعا لینا چاہتا ہوں، اور پھر مجھے اس بات کہنے میں بھی کوئی شک نہیں کہ نبی نبی بھی ہو رہی تھی، علی علی بھی ہو رہی تھی۔ میں جو ذکر چھیڑنے والا ہوں اس میں کمال کا حسن یہ ہے کہ اس پاک بارگاہ میں سلام کروں گا تو کمال حسن یہ ہوگا کہ سلام تو میں اس بارگاہ میں کروں گا، لیکن مدینے والا نبی بھی خوش ہو رہا ہوگا، نجف والا علی بھی خوش ہو رہا۔ تو بغیر کسی تمہید کے چند گزارشات، اگر میں ان کو عنوان کا صحرا پہناؤں تو آج کی میری گفتگو کا عنوان یہ ہوگا کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی شان اللہ کے قرآن نے کیا بیان فرمائی ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کیا بیان فرمائی۔ بغیر کوئی وقت ضائع کیے آئیں میرے ساتھ، دروازہ قرآن پہ دستک دیتے ہیں اور حسنین کی امی جان کی شان شمس الرحمن سے نہیں اللہ کے قرآن سے سنتے ہیں۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات ہیں، جس طرح یا ایھا الذین آمنو آئے تو پہلی ہستی علی ہوتا ہے۔ فکرہ میں نے کہہ دیا، آپ نے نہیں سمجھا۔ پہلی ہستی علی ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور کے قرب کا کوئی تعارف آئے تو پہلی ہستی حسنین کی امی جان ہوتی ہے۔ بے شمار آیات میں حضور کے قرب کا تذکرہ ہے۔ سیدہ زہرا پاک کی عزت و عظمت کے لیے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو گنتی نہیں ہو سکتی۔ اتنی آیات میں میرے رب نے نبی کی شہزادی کے قصیدے بیان فرمائے۔ میں نے جو مقام تلاوت کیا سیدہ پاک کی سلامی کے لیے، یہ مقام آیہ مبہلہ میں سے ہے، اور میں نے پوری آیہ مبہلہ بھی نہیں پڑھی بلکہ جان بوجھ کے رک گیا ہوں آیہ مبہلہ پڑھتے ہوئے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ پر، اس لیے کہ انفسنا و انفسکم کے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں، ابناءنا و ابناءکم پر محرم میں حاضر ہوں گے۔ آج چونکہ میرا موضوع صرف یہ درمیان والا ہے اس لیے رک گیا ہوں، اور بغیر کسی توقف کے پہلی سلامی پیش کرنے لگا ہوں حسنین کی امی جان کو، اور اپنی زبانی نہیں قرآن کی زبانی پیش کرنا۔ 5 منٹ کی محنت ہے، اس سے آگے آسانی ہی آسانی ہے۔ اب بیس اگر قرآن نہ بنائی جائے تو پھر بکواسی لوگ کہتے ہیں جی یہ کہتے سناتے ہیں، یہ روایات سناتے ہیں۔ ہم اولیاء اللہ کے غلام، ہم مولا علی کے غلام، کائنات کو بتانا چاہتے ہیں علی کے منگتے کہانیاں نہیں سناتے۔ یہ کل بھی قرآن کا پیغام عام کرتے تھے، آج بھی قرآن کا پیغام عام کرتے۔ پوری توجہ آپ کی مجھے نصیب ہو گئی ہے، بوجھ بننے کی میری عادت نہیں۔ ایک فکرے پر آپ کا دھیان ہو جائے گا، مسئلہ کہیں سے کہیں چلا جائے گا۔ قبلہ قرآن مجید میں اللہ کا اصول ہے کہ جہاں کہیں کسی ایک پاک عورت کا ذکر آتا ہے تو میرا رب ایک پاک عورت کے لیے قرآن میں لفظ امرأتن کہہ کے اس عورت کی تعریف فرماتا ہے۔ بس یہ جملہ سمجھ میں آگے آگے ساری آسانی ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے کہ جہاں بھی کسی ایک پاک عورت کا ذکر آتا ہے تو لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ امرأتن۔ 3 دفعہ میرے ساتھ کہہ لیں چونکہ میری ساری گفتگو اس لفظ پر ہے۔ کیا لفظ آتا ہے؟ امرأ۔ عربی زبان کا اصول بھی یہ ہے کہ ایک عورت ہو تو اس کے لیے امرأتن آتا ہے۔ کوئی پریشان نہ ہو، میں قرآن کی آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔
موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والی بی بی بڑی پاک تھی. میں پلیتوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا. موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والی بی بی بڑی، قرآن نے اس کا ذکر کیا اور کیا کہا؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. امرأتن کا لفظ آیا پاک بی بی کے بیان کے لیے. اسی طرح اذ قالت امرأت عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. مریم کی ماں کا ذکر آیا، پاک بی بی تھی، ایک تھی. قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا؟ یہ 5 بندے بولے، ان کو گاڑی میں ڈال کے ساتھ لے جاتا ہوں، آپ سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. توجہ کریں، میں نے 3 دفعہ کہلوایا ہے. کون سا لفظ آیا؟ کون سا لفظ آیا؟ بس میرے پاس دلائل تو بہت ہیں، لیکن میں آپ کے ذہن پر بوجھ نہیں بننا چاہتا. 2 آیتیں قرآن کی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ جہاں بھی کسی ایک پاک عورت کا ذکر ہوتا ہے، میرا رب قرآن میں امراتن کہہ کے اس عورت کا تذکرہ فرماتا ہے. بس اب توجہ میری طرف. جہاں بھی ایک پاک عورت کا ذکر ہوتا ہے، اللہ امراتن کہہ کے اس عورت کا تذکرہ فرماتا ہے. اللہ جانے رب نے کتنی شان دی ہے حسنین کی امی جان کو، کتنی عزت دی ہے میرے آقا کی شہزادی کو. کہانی نہیں، سٹوری نہیں، روایت نہیں، حکایت نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں. ازل سے لے کے ابد تک چیلنج ہے، جتنی بھی پاک عورتیں ہوئیں، اگر ایک کا ذکر آیا تو اللہ نے امراتن کہہ کے ذکر کیا. لیکن حد ہو گئی، انتہا ہو گئی شان کی جب باری آئی نا زہرا سین کی، جب باری آئی نا میری آقا زادی کی، جب باری آئی نا جزو جان رسول کی، سیدہ زہرا پاک کی، تو پھر اصول تبدیل ہو گئے، نظام تبدیل ہو گئے، سسٹم چینج ہو گئے، قانون ٹوٹ گئے. کیا ہوا؟ ہر پاک عورت کے لیے اللہ نے امراتن کا لفظ دیا. زہرا پاک کی باری آئی، اسی رب نے اکیلی زہرا کے لیے نساء کا لفظ دے کے کائنات کو بتایا کہ کائنات کی ہر عورت کی حیثیت کو اللہ نے اور بنایا ہے، حسین کی ماں کی عزت کو اللہ نے اور بنایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ لکھیوال شریف. بس بڑے قریب آ گئے ہم منزل کے. باقی سب عورتوں کے لیے کیا آیا ہے جی؟ امراتن. تیری آقا زادی کے لیے کیا آیا؟ نساء. کیا لفظ آیا؟ کیا لفظ آیا؟ اب بے غیرت سے بے غیرت ملا کو میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، نہیں ترجمہ تجھے آتا تو نہ کر، نہیں تفسیر آتی نہ کر، اور بے غیرت لفظوں کا فرق ہی دیکھ لے. نہیں ترجمہ آتا، تیرے دل پہ بغض کی پٹی بندی ہے تو رکھ، نہ کر ترجمہ، نہ کر تفسیر. اتنا تو فرق دیکھ کہ مریم کی ماں امراتن، جناب آسیہ امراتن، وہ ساری امراتن، اکیلی میری نبی زادی نساء. نساء نساء. وہ سوچ تو صحیح، وہ بھی بڑی پاک عورتیں تھیں، ان کے لیے امراتن. یہ اکیلی گئی پھر بھی امراتن نہیں آیا، نساء آیا. یہ فرق کیوں ہے بابا؟ ان کے لیے امراتن، میری آقا زادی کے لیے نساء کا لفظ رکھ کے رب نے لفظوں میں ہی بات کھول دی کہ دنیا والوں، اگر یہ بھی ان جیسی ہوتی، حد نہیں، اگر یہ بھی ان جیسی، میں پلیتوں کی بات نہیں کر رہا، بڑی پاک عورتوں کی کر رہا ہوں. مریم ہے، عیسیٰ کی ماں ہے، عیسیٰ کی نانی کی بات ہو رہی ہے، فرعون کو پالنے والی، موسیٰ کو پالنے والی جناب آسیہ کی بات ہو رہی ہے. پاک عورتوں کی بات کر کے پھر بی بی پاک کی شان پہ لا رہا ہوں. اللہ
اللہ نے ان کے لیے امراتن میری آقا زادی کے لیے نساء رکھ کے یہی تو کلیئر کیا کہ اگر یہ حسنین کی ماں بھی مریم جیسی، آسیہ جیسی، حوا جیسی ہوتی تو اس کے لیے بھی امراتن کا لفظ آتا. اللہ نے ان کے لیے امراتن، اس کے لیے نساء رکھ کر بتایا. جب ایسی پاک عورتیں زہرا کی مثال